اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علاج تھے ان میں ایک علاج جو ہے پشنا لگوانے کا بھی تھا، جسے حجامہ کہا جاتا تھا، احتجام کہا جاتا تھا۔ حجامہ کسے کہتے ہیں کہ انسان کے بدن سے فاسد مادے کو نکالنا، انسان کے بدن سے فاسد خون کو نکالنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ علاج بہت عام تھا اور بہت ہی آسان طریقہ علاج ہے کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مرض ہو، حتیٰ کہ آج پشنے کے ذریعے سے جو ہے بی پی کا علاج کیا جاتا ہے، شوگر کا علاج کیا جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا علاج کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس طریقے علاج میں نہ ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کس بیماری کے لیے کس مقام پہ پشنا لگانا، یہی اصل جاننا۔ سر درد ہو تو اس کے لیے کہاں پشنا لگانا چاہیے، ہڈیوں میں درد ہو تو کہاں پشنا لگانا چاہیے، پیٹ کا درد ہو تو کہاں پشنا لگانا چاہیے، بی پی ہو تو کہاں پشنا لگانا چاہیے، یہ جو اس کا ماہر ہے وہی جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کامیاب طریقہ علاج تھا جس میں انسان کے بدن سے فاسد خون کو جو ہے نکالا جاتا ہے، فاسد خون کو نکالا جاتا ہے اور اس سے شفا یابی مل جاتی ہے۔ اور ہمارے ایک ساتھی جو کرنول کے رہنے والے، ان کا اپنا تجربہ ہے کہ کئی سال کا درد سر جو کبھی ڈاکٹروں کی دوائی کھا کھا کے تھک گئے تھے اور انہیں شفایا بھی نہیں ہوئی، انہوں نے پشنا لگایا، پشنا لگوانے کے ساتھ ہی درد سر ان کو ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ علاج ہے جس علاج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنایا، اور بہت آسان ہے، یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ اس میں سب سے اہم یہی بات ہے یہ جاننا کہ کس بیماری کے لیے کہاں پشنا لگوانا چاہیے۔ واقعتاً جن لوگوں نے پشنا لگوایا وہ بتاتے ہیں کہ طبیعت پوری طرح سے ہلکی ہو جاتی ہے فاسد خون نکل جانے کی وجہ سے۔ عموماً زیادہ تر جو ہے سر پہ وہ پشنا لگوایا جاتا ہے، انسان کا دماغ جو ہے فریش ہو جاتا ہے پشنا لگوانے سے۔ تو اور احادیث میں اس کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پشنا لگوانا ہو تو عربی مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو لگاؤ۔ یہ بھی آپ نے تعلیم دی ہے۔ عربی تاریخ کے اعتبار سے عربی مہینے کی 17، 19 اور 21 کو پشنا لگواؤ۔ اس کی حکمت جو ہے جدید دور میں معلوم کی گئی۔ کہا کہ یہ جو 17 اور 19 اور 21 تاریخ ہے، ظاہر بات ہے کہ 14 تاریخ جو ہے، 14 تاریخ کو چاند منور ہوتا ہے۔ چاند سب سے زیادہ جو منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، یہ مہینے کے وسط میں اور مہینے کے درمیان میں۔ مہینے کے شروع میں اور مہینے کے آخر میں چاند بہت تاریک رہتا ہے، اس میں روشنی کم رہتی ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتے ہوتے بڑا ہوتا ہے، 14 کو مکمل ہوتا ہے، پھر 14 کے بعد دھیرے دھیرے گھٹتا جاتا ہے۔ تو مہینے کا جو درمیانی عشرہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ چاند ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ روشن مہینے کے درمیانی عشرے میں ہوتا ہے، اور چاند جب روشن رہتا ہے تو انسان کے بدن میں جو خون ہوتا ہے اس میں ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں ایک جوش رہتا ہے۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے انسان کے خون میں ایک جوش ہوتا ہے، ایک ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں جب انسان پشنا لگاتا ہے تو اس کے جسم میں جو فاضل مادے ہیں وہ آسانی سے نکل کے آتے ہیں۔ جدید طب کی تحقیق ہے۔ قدیم زمانے میں بس یہ تھا کہ مہینے کے درمیان میں جو ہے پشنا لگواؤ، اور جدید تحقیق نے اس کی یہ علت معلوم کی کہ چاند کے روشن اور منور رہنے کی وجہ سے انسانی بدن میں ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کیفیت انسان کے بدن کے جو فاضل مادے ہوتے ہیں، فاضل رطوبات ہوتی ہیں، ان کو نکالنے میں کافی معاون اور ممد ثابت ہوتی ہیں، اور ایسے میں پشنا لگوانا جو ہے انسان کے لیے بہت زیادہ شفا یابی کا جو ہے باعث ہوتا ہے۔